خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: حرمت، حرام کیا گیا، علیکم، تم پر، المیتۃ، مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما، اور جو، اہلا، پکارا گیا، لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے، بہ، اس کو، والمنخنقۃ، اور گلا گھٹ کے مرنے والی، والموقوذۃ، اور چوٹ کھا کر مرنے والی، والمتردیۃ، اور اوپر سے گر کے مرنے والی، والنطیحۃ، اور ٹکر کھا کے مرنے والی، وما، اور جو، اکلا، کھا جائیں، السبع، درندے، الا، مگر، ما، جو، ذکیتم، ذبح کر لیا تم نے، وما، اور جو، ذبح، ذبح کیا گیا، علی النصب، آستانوں پر، وان، اور یہ کہ، تستقسموا، تم قسمت طلب کرو، قسمت معلوم کرو، بالازلام، تیروں کے ذریعے، ذالکم، یہ سب کام، فسقن، نافرمانی ہیں، الیوم، آج، یئس، مایوس ہو گئے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، پس نہ تم ڈرو ان سے، واخشونی، اور ڈرو مجھ سے، الیوم، آج، اکملت، میں نے مکمل کر دیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو، واتممت، اور میں نے تمام کر دی، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت، ورضیت، اور میں راضی ہو گیا، اور میں نے پسند کر لیا، لکم، تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دینن، بطور دین، فمن، تو جو کوئی، استر، مجبور کیا جائے، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف، نہ میلان رکھنے والا ہو، لاسم، گناہ کی طرف، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم،
غفور الرحیم ہے. یسألونک، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، احل، حلال کیا گیا، لہم، ان کے لیے، قل، کہہ دیجئے، احل، حلال کی گئیں، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں، وما، اور جو، علمتم، سکھایا تم نے، من الجوارح، شکاری جانوروں کو، مکلبین، شکار کی تعلیم دینے والے، تعلمونہن، تم سکھاتے ہو ان کو، مما، اس میں سے جو، علمکم، سکھایا تم کو، اللہ نے، فکلو، تو کھاؤ، مما، اس میں سے جو، امسکنا، وہ روک لیں، علیکم، تم پر، وذکرو، اور یاد کرو، ذکر کرو، اسم اللہ کا نام، علیہ، اس پر، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب، جلد لینے والا ہے حساب. تفسیر. وما ذبح علی النصب، اور وہ بھی حرام ہے جو نصب پر ذبح کیا جائے. نصب کیا ہوتا ہے؟ نصب کا لفظ نون صاد بے سے ہے، نصب کرنا، گاڑنا. جاہلیت میں عرب جن پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے ان پر جانور بھیٹ چڑھاتے تھے، انہیں نصب کہا جاتا تھا. بسا اوقات بتوں کے قریب ایک خاص پتھر گاڑا جاتا تھا جس پر بتوں کے نام پہ لا کے جانور ذبح کیے جاتے تھے. ایسی جگہوں پر لا کر ذبح کیے ہوئے جانور وہ بھی نہیں کھا سکتے. اب آج کل ہمارے ہاں بت پرستی تو نہیں ہوتی، لیکن پتھر کے بتوں کے علاوہ بعض فوت شدہ انسانوں کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے ان کی قبروں کے پاس. اور بسا اوقات قبروں کے پاس نہیں کرتے، بعض اوقات متبرک مقامات بھی ہوتے ہیں. ایک مرتبہ میں کہیں سے گزر رہی تھی تو میں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی 4 دیواری ہے اور اس کے پاس بھی جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا یار قبر تو نہیں دکھتی، تو یہ کیا چیز ہے، یہاں کیوں لوگ بیٹھے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ جو قبر تک نہیں جاتے وہ یہاں بھی اپنی تسلی کر لیتے ہیں برکت حاصل کرنے کی. تو اس صورت میں اگر کوئی قبر پہ تو نہیں کر رہا لیکن ایسی جگہ پہ جا کے کر رہا ہے جو خاص پتھر یا چبوترا یا ایک مخصوص مقام ہے تو وہ بھی درست نہیں رہتا. اور ایسی جگہیں بھی جن کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہاں قربانی کر کے تکلیف دور ہو جاتی یا فلاں اور فلاں فائدہ پہنچتا ہے اور اس جگہ کو لوگ مقدس سمجھتے ہوں، خواہ کوئی بت ہو یا نہ ہو وہاں، تو وہاں بھی ذبح کرنا درست نہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت نصب تھے. مشرکین ذبح کر کے ان کا گوشت بتوں پر رکھتے تھے. مشرکین اپنے جانور وہاں لے جاتے، ذبح کر کے گوشت ان کے پاس رکھتے. حضرت ثابت بن ضحاک فرماتے ہیں کہ دور نبوی میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانا کے مقام پر ایک اونٹ ذبح کرے گا، یعنی ایک خاص علاقے میں جا کے ذبح کرے گا. وہ آپ کے پاس آیا، کہنے لگا میں نے بوانا کے مقام پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تھی. آپ نے پوچھا کیا وہاں دور جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ یعنی اس سے تحقیق کی کہ وہاں کیوں کرنا چاہتے ہو، کیا وہاں پر کوئی بت رکھا ہوا تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں. پھر آپ نے پوچھا کیا وہاں مشرکوں کی عید میں سے کوئی عید یعنی کوئی میلہ عرس وغیرہ تو نہیں ہوتا؟ لوگوں نے کہا نہیں. تب آپ نے اس شخص سے کہا پھر اپنی نظر پوری کر لو. البتہ اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری کرنا جائز نہیں. جسے پہلے میں نے کہا نا کہ اللہ کی نافرمانی میں عہد نہیں پورا ہوتا، اسی طرح نظر بھی ایک طرح کی عہد ہی ہوتی.
تو اس کا بھی پورا کرنا جائز نہیں. اور فرمایا اور نہ ایسی چیز میں نظر پورا کرنا درست ہے جو ابن آدم کی ملکیت میں نہ ہو. مثلاً کوئی کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو تو میں چاند پہ جا کے 2 نفل پڑھوں گی. اب چاند پہ پہنچیں گے کیسے؟ اس وقت تو جلد بازی میں ایسی بات منہ سے نکل گئی یا بغیر سوچے سمجھے. اس طرح کی نظر بھی ایک قسم کی لغو ہے اور یہ بھی پوری نہیں ہو سکتی. تو آج کے دور میں نصب سے مراد کیا ہوگی؟ ایسی جگہیں، آستانے، مقبرے، درگاہیں جہاں لوگ حاجات کی طلب کے لیے جاتے ہیں اور وہاں دفن شدہ لوگوں کی خوشی کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں یا پھر پکی ہوئی دیگیں تقسیم کرتے ہیں. یہ ما ذبح علی النصب میں شامل ہے. ان سب کا کھانا حرام ہے. خواہ وہاں اس جانور پر اللہ کا نام بھی لیا جائے، لیکن اگر نیت میں اس انسان کو خوش کرنا شامل ہے تو پھر وہ جائز نہ رہے گا، اس کا کھانا درست نہ ہوگا. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ذریعے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں. کہاں سے پتہ چلا؟ یہ شروع میں ہے نا 3 آیت کے، حرمت علیکم، حرام کردہ چیزوں کی لسٹ دی جا رہی ہے آپ کو. چیک یور لسٹ کہ ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے آپ کے کھانے میں. اور کھانے کے علاوہ تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، یہ کیا چیز تھی؟ تستقسموا کا لفظ قاف سین میم سے ہے. استقسام کا معنی ہے قسمت معلوم کرنا. بالازلام، ازلام کا لفظ ذی لام میم سے ہے، ظلم کی جمع ہے. وہ تیر جس پر نہ لگائے گئے ہوں، خالی تیر کی شکل کی لکڑی جس سے اہل جاہلیت قسمت کا حال معلوم کرتے تھے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تستقسموا میں تقسیم کا لفظ پایا جاتا ہے. عربوں کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ شراب پیتے تھے، پھر جس کا اونٹ پسند آ جاتا اس کو زبردستی لیتے، مالک کو منمانی قیمت دیتے، پھر اسے ذبح کرتے، پھر ذبح کر کے اس کے گوشت پہ جوا کھیلتے اور اس طرح اپنا مال لٹاتے. اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ تیروں کے ذریعے یہ کام کرتے تھے. یعنی گوشت کی ڈھیریاں کر لیتے اور ان کو جو جیتتا جاتا وہ خود بھی اس کو بھون کے خود بھی کھاتا، اوروں کو کھلاتا، اور بعض لوگوں کے حصے میں کچھ بھی نہ آتا. اور بسا اوقات ان باتوں پہ جھگڑا شروع ہوتا اور اس جھگڑے سے لڑائی، فساد، جنگیں اور سال ہر سال تک آپس میں الجھتے رہتے. اس لیے اسلام نے ان سب چیزوں کو بین کر دیا. تو ان سب برائیوں کا آپس میں بھی لنک ہے نا، ایک برائی دوسری برائی کو جنم دے رہی ہے. اچھا، یہ تو تھا ان کا طریقہ. لیکن ایک اور کام بھی کرتے تھے، تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرتے تھے. اب تیروں کے ذریعے قسمت کیسے معلوم کی جاتی؟ کہا جاتا ہے کہ تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا افعل لا تفعل، کام کرو یا نہ کرو. اب جب کسی کو کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا، جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں، تو اہل عرب کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام پہ جا کر نذرانہ دیتے، جانور ذبح کرتے یا وٹ ایور، اور پھر تیر پھینکتے، ٹاس کرتے نا جسے آپ، تو ایسے ہی تیر پھینکتے. اگر اس کے اوپر آ جاتا یہ کام کر لو تو کام کر لیتے، اگر آ جاتا نہیں کرو تو نہیں کرتے. اب تیروں کو غیب کا حال کہاں سے معلوم اور انسان کا نفع نقصان کیسے پتا؟ لیکن وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر ان چیزوں پہ یقین رکھتے تھے کہ نہیں، اگر فلاں بت کے آستانے پر تیر میں میرے حق میں کرنے کا حکم آ گیا تو بس میرے لیے اسی کام میں بھلا ہے، خواہ کتنا ہی نقصان اٹھاتے، اس کی کوئی اور تعویل کر لیتے. تو اس طریقے سے بھی منع کیا گیا. آج کل تو نہیں ہوتا کوئی ایسا طریقہ. ہر کلچر اور ہر سوسائٹی کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ایسے ڈھونگ رچائے گئے ہیں کہ جو فال معلوم کرتے ہیں. طوطا فال بھی ہوتی ہے. اب ذرا تھوڑی سی عقل سے بھی ذرا سا کام لے انسان کہ اس کے اندر غیب کا علم کس نے لکھ کے ڈال دیا. یہ تو تکا ہے نا. لیکن اچھے بھلے سمجھدار لوگ بیوقوف بنتے ہیں. ہمارے استاد نے ایک دفعہ واقعہ سنایا کہ لاہور میں انارکلی میں ایک طوطا فال والا بیٹھا ہوتا تھا. تو کہنے لگے کہ ایک دن میں گزرا تو میں نے پوچھا کہ مجھے فال نکلوانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ تمہاری قسمت میں اس جگہ کب تک بیٹھنا لکھا ہے. اگر تم اپنی قسمت مجھے بتاؤ تو پھر میں اپنی معلوم کروں گا یہاں. تو بات یہ ہے کہ
انسان سوچتا نہیں، بس وہ جو توہم پرستی ہے نا ہماری رگو پے میں بسی ہوئی. آج کل گلاب کے پھول کی پتیاں توڑتے ہوئے یہ کہتے جاتے ہیں نو اور یس. آخری پتی پر اگر نو آئے تو کام نہیں کرتے ہیں. اسٹارز کے ذریعے بھی کرتے ہیں. یعنی قسمت معلوم کرنے کا کوئی بھی طریقہ جو ہے یہ درست نہیں. ذالکم فسق، یہ کھلی ہوئی نافرمانی ہے، سرکشی ہے، کفر ہے، شرک ہے. یعنی فسق ان سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے. الیوم، آج کون سا دن؟ 10 ذی الحج کا، یوم عرفہ. یوم عرفہ یا 10 ذی الحج کا دن مراد ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے گئے 9 ہجری میں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے. وہ کیوں مایوس ہوئے؟ ان کو کیوں مایوسی ہوئی؟ کہ جس دین میں یہ سب کچھ حرام ہے. اب ان لوگوں سے غلط کام کی توقع نہیں، اس دین میں غلط کاموں کی گنجائش نہیں. گویا دین نے چن چن کر ان ساری معاشرتی خرابیوں اور خامیوں کا کلا کما کیا جو انسانوں کے لیے مصیبت کا سبب تھے. آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم، تم ان سے مت ڈرو. وخشونی، اور مجھ سے ڈرو. یعنی دین پر عمل کرتے ہوئے کسی اور سے مت ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو. کہتے ہیں کہ اس آیت کے 81 دن بعد آپ نے وفات پائی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. دین سے مراد شریعت کے تمام اصول، جزئی احکام اور ہدایات ہیں. وے آف لائف، تمہاری وے آف لائف کے لیے جو بھی ضروری چیزیں تھیں وہ سب تم کو بتا دی گئیں. اور یہ یاد رکھیے کہ خدا کا دین کبھی ناقص نہیں تھا. یہاں تمہارا دین یعنی شریعت محمدی کی طرف اشارہ ہے. آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. نعمت سے مراد یہاں کیا ہے؟ دین. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت عرفہ کی شام کو جمعے کے روز اتری. جس دن یہ آیت اتری اس دن 5 چیزیں جمع تھی، 5 عیدیں جمع تھی. کیسے؟ جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، یہود کی عید تھی، نصارہ اور مجوس کی عید بھی تھی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک دن میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں. عید بھی آ جاتی، کرسمس بھی آ جاتی، اور کوئی اور بھی خاص اوکیزن ہو سکتا ہے. تو یہ اتفاق کی بات کہ جس دن یہ آیت اتری آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، اس دن 5 چیزیں جمع تھی. یہودی لوگ جن میں کعب احبار شامل تھے حضرت عمر سے کہنے لگے تم ایک ایسی آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر نے کہا یہ آیت کب اور کہاں اتری، اور اس وقت آپ کہاں تشریف رکھتے تھے؟ یہ آیت عرفہ میں اتری اور اس وقت ہم عرفات میں تھے. اور پھر اس کے فوراً بعد عید کا دن ہوتا ہے نا. عرفہ کے اگلا دن کیا ہے؟ عید کا دن. تو مراد اس آیت سے یہ ہے کہ جو احکامات تم کو دینا تھے وہ سب تم کو دے دیے گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فمن اضطر، پس جو کوئی مجبور کر دیا گیا، جس کی اضطراری کیفیت تھی، فی مخمصۃ، بھوک میں. مخمصہ کا لفظ خ میم صاد سے ہے. بھوک کا کسی کو دبلے پیٹ والا کر دینا، خوراک کی کمی اور محنت کی زیادتی سے لاغر اور کمزور ہونا، پیٹ کا پچک جانا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو قحط زدہ لوگ ہوتے ہیں اور بالکل سٹارونگ کنڈیشنز میں ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ بالکل اندر دھسے ہوئے ہوتے ہیں اور پسلیاں باہر گنی جا سکتی. ایسی کیفیت اگر کسی کی ہو جائے، غیر متجانف لإثم، وہ گناہ کی طرف میلان رکھنے والا نہ ہو. متجانف کا لفظ جیم نون فے سے ہے، معنی ہے فیصلے میں ایک طرف مائل ہونا، یعنی جانبداری یا ظلم کرنا. تو معنی کیا ہے؟ اگر کوئی شخص شدید بھوکا ہے
لیکن اس کے دل میں گناہ کی طرف رغبت نہیں، گناہ کا شوق نہیں، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا، غیر متجانف لاسم فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ایسے شخص کی معافی ہو جائے گی اگر وہ گزشتہ حرام چیزوں میں سے اپنی زندگی بچانے کے لیے تھوڑا بہت کھا لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے انسان کی نفسیات، یہ سب کچھ بتانے کے بعد کہ یہ اور یہ حرام ہے، پھر پوچھنے لگے یسألونک ماذا احل لہم، اچھا اتنا کچھ حرام، پھر حلال کیا ہے؟ یسألونک ماذا احل لہم، وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ طیبات کا لفظ خبائث کی ضد ہے، اچھی ستھری پاکیزہ چیزوں کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں کھانے پینے کی چیزوں کی حلت و حرمت کے بارے میں بہت خوبصورت اصول دیا گیا ہے، جس کو فقہ کی زبان میں کہتے ہیں الاصل فی الامور الاباحہ، کہ معاملات میں جو اصل ہے وہ اباحت ہے، یعنی اصل ہر چیز کی کیا ہے کہ وہ مباح ہے، جائز ہے، الا یہ کہ اس پر حرمت کا کوئی قانون آ جائے۔ یعنی عام قاعدہ کیا ہے؟ ہر چیز پر حلال حرام کا ٹپا نہیں لگایا گیا، ہر چیز حلال ہے الا یہ کہ کوئی چیز حرام قرار دے دی جائے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ جب ایک انسان دین کی طرف آتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے، تو پھر ایک دم وہ پوچھتا ہے اچھا حلال کیا ہے؟ ہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز حلال ہے، فکر نہیں کرو، الا یہ کہ کچھ چیزیں بتا دی جائیں کہ یہ حرام ہے، حرام کی لسٹ بتا دی گئی ہے، باقی چیزیں حلال ہیں۔ اب دیکھیے کہ دین میں اس سے کتنی سہولت پتہ چلتی۔ اگر یہ کہا جاتا یہ چند چیزیں حلال ہیں باقی سب کچھ حرام ہے، تو دین کتنا مشکل ہوتا، لیکن اس سہولت کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے۔ قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے سب پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں۔ اچھا پیچھے آپ طیب کی کافی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ ہر وہ چیز پاک ہے جو صاف ستھری ہو، گلی سڑی نہ ہو، باسی نہ ہو، بدبودار نہ ہو، دیکھنے میں بھی اچھی لک دیتی ہو۔ یعنی حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے، بس شرط یہ ہے کہ صاف ستھری چیزیں ہوں۔ وما علمتم من الجوارح، اور جو تم نے تعلیم دی جوارح کو، جارح کی جمع ہے، جارح کس کو کہتے ہیں؟ جارحیت کا لفظ پڑھا کبھی اخبار میں؟ یہ جارح سے نکلا ہے، جارح کا لفظ جرح سے، جرح کہتے ہیں زخم لگانے کو، تو جارح ہوتا ہے زخم لگانے والا، یعنی شکاری جانور جو زخمی کرتے ہیں۔ جراح بھی اسی سے ہے، جراحی بھی اسی سے، تو جارحت ان کی جمع ہے جس کے معنی شکاری جانور کے ہیں، خواہ پرندہ ہو یا درندہ، جیسے کتا یا باز وغیرہ۔ یعنی پاکیزہ چیزیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور جو سکھایا تم نے شکاری جانوروں کو۔ مکلبین، مکلب کلب سے نکلا ہے، کلب کتے کو کہتے ہیں، پھر ہر درندے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، بھونکنے والا جانور۔ مراد ہے اس سے کتے کو شکار کی ٹریننگ دینا۔ مکلبین، شکار کی تعلیم دینے والے، یعنی ایسا جانور جو انسان کا قائم مقام بن گیا ہو۔ کیسے؟ انسان ٹریننگ دیتا ہے ایک جانور کو، پھر شکاری جانوروں کی ٹریننگ جانوروں سے ہوتی ہے، کیونکہ آپ تو نہیں بھاگ سکتے ساتھ سارا، نہیں سمجھ میں آئے؟ وما علمتم، اور جو سکھایا تم نے، کس کو سکھایا؟ من الجوارح، شکاری جانوروں کو۔ کیسے سکھایا؟ مکلبین کے ذریعے، جو شکار کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ جانور۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کتے کو شکار کی ٹریننگ ہو، آپ کیسے ٹریننگ دیں گے؟ دوسرے کتے کے ذریعے۔ وہ کون سا کتا ہوگا؟ جس کو شکار آتا ہوگا، اس کے ساتھ بھگائیں گے اس کو بھی۔ آپ نے کبھی دیکھا نا وہ چیز پھینک رہے ہوتے ہیں، پھر وہ کتا بھاگ رہا ہوتا ہے، پھر اس طرح خود پہلے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد
وہ کتے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں، ان کے ذریعے اوروں کو ٹریننگ دیتے ہیں. اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سکھایا ہو تو علمونہن مما علمکم اللہ، یعنی اس طریقے پر جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے. شکاری جانور کو ٹریننگ دی گئی ہو، وہ شکار جو پکڑ کے لائے وہ تم کھا سکتے ہو. یہ مراد ہے. یعنی شکار پہ چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کے لیے سدھایا گیا ہو. اور وہ سدھانا کیسے ہوتا ہے کہ شکار پہ چھوڑا جائے تو دوڑتا ہوا جائے، جب روک دیا جائے تو رک جائے، یہ نہیں کہ پھر بھی دوڑے چلے جائے، اور جب واپس بلایا جائے تو آ جائے. اصل میں یہ چیز کبھی دیکھی نہیں ہے نا آپ نے، تو اب بتانا اور سمجھانا بھی مشکل ہو گیا ہے. کل پرسوں میں پڑھ رہی تھی ایک جگہ کہ یہ سروے کیا گیا امریکہ میں 70% بچوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ انڈے کہاں سے آتے ہیں. جو انڈے روز وہ کھاتے ہیں انہیں نہیں معلوم. جب انہیں بتایا گیا کہ یہ مرغی دیتے تو حیران ہو گئے کہ مرغی انڈے دیتی، اسے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ مرغی انڈے دے رہی. اس کو سکھانے کے لیے بھی وہ فیلڈ ٹرپ لے کے جانے پڑتے ہیں. تو میں نے کہا ان بیچاروں کو کیا قصور، اب تو ہمارے بچوں کو بھی شاید نہ پتا ہو. آپ پوچھیے بلک بچوں سے. مکلبین کا پھر معنی میں دوبارہ بول دیتی ہوں. مکلبین کا معنی ہے شکار کی تعلیم دینے والے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ جو جانور خود شکار کرتا ہے وہ تعلیم بھی دے سکتا ہے نا. تو میں اس کا لفظی معنی آپ کو بتا رہی ہوں. مفہوم اس کا کیا، مراد کیا ہے؟ شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کے لیے سدھایا گیا ہو. جیسے شکار پر چھوڑا جائے تو دوڑتا ہوا جائے، روکا جائے تو رک جائے، واپس بلایا جائے تو واپس آ جائے. اسی لیے فرمایا تو علمونہن مما علمکم اللہ، تم سکھاتے ہو ان کو اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے. ہاں، اللہ نے کیا سکھایا ہے کہ اللہ کا نام لے کر ان کو ٹریننگ دی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتوں کو چھوڑو اور ان پر اللہ کا نام لو تو ان کا کیا ہوا شکار کھا لو. صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا جب تم اپنا تیر چھوڑو تو بسم اللہ کہہ لو. ہاں، آپ نے فرمایا جب تم تیر چھوڑو اور شکار غائب ہو جائے تو جب ملے اسے کھا سکتے ہو بشرطے کہ سڑ نہ جائے. یعنی شکار کیا ہوا گوشت جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے، جیسے ہرن کا گوشت. فکلو، پس کھاؤ، مما، اس میں سے جو امسکن علیکم، وہ روک لیں تم پر، یعنی تمہارے لیے روکیں، خود نہ کھائیں اس میں سے. وذکر اسم اللہ علیہ، اور ذکر کرو اس پر اللہ کا نام. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. اللہ کا نام اس پر لو، یعنی بسم اللہ کے ساتھ چھوڑو. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.